خانہ کعبہ پہلی بار کس نے تعمیر کیا؟ پھر کیسے مسمار ہوا؟ کس کس نے خانہ کعبہ کو مسمار کیا اور کس کس نے تعمیر کیا؟ پھر کس نے فتویٰ دیا تھا کہ خانہ کعبہ کو بار بار گرانا اور بنانا ٹھیک نہیں ہے؟ سب سے پہلے غلاف کعبہ کس نے چڑھایا تھا؟ پہلے کس کس رنگ کے غلاف ہوا کرتے تھے؟ کالے رنگ کا غلاف کس نے چڑھایا تھا اور پھر اسی رنگ کو مختص کر دیا گیا؟ ایک غلاف کتنے عرصے میں بنتا ہے اور اس پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر آئے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عبادت کے لیے کوئی جگہ معین نہ کرتے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر تعمیر نہ کرتے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جس کی تعمیر طوفان نوح تک قائم رہی۔ پھر یہ تعمیر طوفان نوح میں بہہ گئی، جس کی بنیادیں جو زمین کے اندر تھیں وہ ویسے کی ویسی رہیں۔ پھر خانہ کعبہ ایک لمبے عرصے تک اسی طرح مسمار رہا، اور پھر اس کی دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر کی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ جب ابراہیم و اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ حج میں اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ شروع کی تو اس کی بنیاد پہلے موجود تھی۔ پھر خانہ کعبہ کسی حادثے کی وجہ سے مسمار ہو گیا اور اسے قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح خانہ کعبہ ایک بار پھر مسمار ہو گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا۔ پھر خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر کیا تھا۔ اس زمانے میں قبیلہ قریش کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ مکمل کعبہ کی تعمیر کرتے، انہوں نے خانہ کعبہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا اور باقی حصے پر چھت ڈال دی تھی۔ چھوڑ دیے جانے والا حصہ حتیم کہلاتا ہے، جس کے گرد چھوٹی سی دیوار دی گئی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے علم میں رہے کہ یہ دراصل خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ قبیلہ قریش کی تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، مگر جب قریش نے تعمیر کی تو ایک ہی دروازہ رکھا گیا اور اسے بھی زمین سے کافی اونچا رکھا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کروں اور حتیم پر چھت ڈال دوں، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، مگر تیرے قبیلے سے ڈرتا ہوں کہ ابھی ابھی ایمان لائے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ اثر نو تعمیر کے لیے خانہ کعبہ کو ایک بار پھر مسمار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پھر دور یزید میں حجاز پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بھانجے تھے، انہوں نے 6 سال حکومت کی، اور اسی دور میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ نبی کریم خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر چاہتے تھے تاکہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ میں شامل کیا جائے۔ اس حدیث کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خانہ کعبہ کو مکمل مسمار کر دیا اور دوبارہ قریش کی تعمیر سے پہلے والی حالت میں قائم کر دیا، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیا۔ ناظرین کرام، بنو امیہ ان کے دشمن تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا، اور حجاج بن یوسف نے ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو گرا دیا، اور جس طرح قریش نے تعمیر کیا تھا ویسا تعمیر کر دیا گیا، اور تعمیر شدہ خانہ کعبہ آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے چاہا کہ اس کو گرا کر پھر از سر نو تعمیر کیا جائے، لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ بار بار کا گرانا اور بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کسی نے جرأت نہیں کی۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں غلاف کعبہ کی۔ اس غلاف کو عربی میں کسوہ کہا جاتا ہے۔ کسوہ عربی زبان کی ضرب المثل ہے، جس کے معنی کالے رنگ کے غلاف کے ہیں۔ دوسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس وقت اس پر غلاف نہیں تھا۔ اس غلاف کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یمن کے بادشاہ طوبہ ابو کرب نے مکہ مکرمہ پر 3 بار حملہ کیا اور ہر بار ناکام ہوا۔ پھر طوبہ ابو کرب نے خانہ کعبہ کے لیے غلاف تحفتاً پیش کیا۔
پھر اسی زمانہ سے لے کر آج تک غلاف کی روایت چلی آ رہی ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر پہلی بار غلاف چڑھایا تھا، جو روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کو خانہ کعبہ کا پہلا غلاف اس وقت تبدیل کیا تھا کہ جب عرب کی ایک عورت خانہ کعبہ کو خوشبو لبان کی دھونی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی اور غلاف جل گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روایت پر پہلے 4 خلفائے راشدین نے اپنے ادوار میں عمل کیا۔ پہل خانہ کعبہ پر بہت سے غلاف چڑھا دیے جاتے جو مختلف اسلامی ممالک سے عقیدتاً بھیجے جاتے تھے۔ پھر 160 ہجری میں عرب کے خلیفہ المہدی نے حکم جاری کیا کہ ایک وقت میں خانہ کعبہ پر ایک ہی غلاف چڑھایا جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر غلاف زیادہ چڑھائے گئے تو اس طرح غلافوں کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یوں ہر 2 3 4 ماہ بعد یہ غلاف تبدیل ہوتا رہتا تھا، جس کے مختلف رنگ ہوا کرتے تھے۔ یہ غلاف سرخ، سفید، سبز اور نیلے رنگ کے بھی ہوتے تھے، مگر پچھلے 600 سال سے غلاف کو کالے رنگ میں ہی تیار کیا جاتا ہے، اور ہر سال ذی الحج کی 9 تاریخ کو یہ غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 1926 تک غلاف کعبہ زیادہ تر مصر اور یمن میں تیار کیا جاتا رہا، مگر بعد میں معاشی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ ذمہ داری سعودی حکومت نے خود سنبھال لی، اور اسی زمانے میں ایک کارخانہ قائم کیا گیا جس میں غلاف کعبہ تیار کیا جانے لگا۔ یہ کارخانہ آج بھی قائم ہے، جس میں تقریباً 200 لوگ کام کرتے ہیں، جو ایک غلاف کو 8 ماہ میں تیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سے 30 سال پہلے تک غلاف کعبہ کو ہاتھ سے تیار کیا جاتا تھا، لیکن آج کل جدید مشینری کے ذریعے غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ ایک غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے 5 سے 6 ملین ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، اور یہ ساری رقم سعودی حکومت ادا کرتی ہے۔ غلاف کعبہ کو تیار کرنے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ مختلف ممالک سے منگوایا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی سے خالص ریشم کے دھاگے منگوائے جاتے ہیں۔ اسی طرح باقی کا میٹیریل انڈیا، پاکستان، سوڈان، ایران اور دوسرے مختلف ممالک سے منگوایا جاتا ہے۔ خالص ریشم کے دھاگے کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس کا رنگ سیاہ کیا جاتا ہے۔ پہلے غلاف کعبہ کو 47 کپڑوں کے ٹکڑوں پر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر ان ٹکڑوں پر قرآنی آیات تحریر کی جاتی ہیں۔ پھر ان تحریر کی گئی آیات پر 20 کلو سونے اور چاندی سے ان پر کام کیا جاتا ہے تاکہ یہ آیات نمایاں ہو سکیں، تاکہ غلاف کعبہ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔ پھر آخر میں ان 47 ٹکڑوں کو 5 حصوں میں جوڑ دیا جاتا ہے، جن میں 4 سائیڈوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جبکہ 5واں دروازے کی سائیڈ والا ٹکڑا ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کو بہت مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، کیونکہ آنے والے زائرین غلاف سے نکلنے والے دھاگے یا پھر کچھ زائرین کینچی یا بلیڈ سے غلاف کے ٹکڑے کو باعث برکت سمجھتے ہوئے کاٹ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے سعودی حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو ہر گھنٹے بعد غلاف کعبہ کے اس حصے کا جائزہ لیتی رہتی ہے کہ جو زائرین کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ اگر تو اس حصے کو کاٹا گیا یا کسی بھی طریقے سے ڈیمیج کیا گیا ہو تو اسے فوراً ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 9 ذی الحج کو جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے تو پرانے غلاف کو دھویا جاتا ہے، پھر اس غلاف کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے مختلف اسلامی ممالک کو تحفتاً پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غلاف عام لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی غلاف کعبہ کے چھوٹے پیس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکہ کمپلیکس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن